آپ کی زندگی میں نا غموں اور تکلیف پریشانیوں کا آنا بھی بہت ضروری ہے، تاکہ آپ جو ہے زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں، جتنا ہو سکے اپنا دکھ اللہ تعالیٰ کو سنائیں، کیونکہ جتنا آپ لوگوں کو دکھ سنائیں گے نا، آپ کی تکلیفیں اتنی ہی زیادہ بڑھتی جائیں گی، کم ہونے کی بجائے۔ تو جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم لوگ جو ہے آج بازار بھی جانا تھا، اور آج کا ہمارا ولاگ بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے، آپ نے پورا ولاگ واچ کرنا ہے۔ کچھ سامان وغیرہ لینا تھا، بچوں کے شوز لینے تھے، اپنے شوز لینے تھے، تو میں نے سوچا کہ جلدی جلدی جو ہے آج موسم بھی پیارا ہے، اتنی زیادہ گرمی نہیں ہے، جا کے شوز وغیرہ لے آتے ہیں، کیونکہ کل بھی ہم گئے تھے اور جو ہے دیر ہو گئی تھی، پھر شوز نہیں لے سکے تھے، رات ہونے والی تھی، ہم نے کہا دیر ہو رہی ہے تو ابھی گھر چلتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر سے آئیں گے اور شوز وغیرہ جو باقی چیزیں لینی ہوئی وہ لیں گے۔ تو ابھی پھر ہم لوگ آئے ہیں تاکہ اب جو ہے کل نہیں لے سکے تھے، آج وہ چیزیں لے جائیں، اور جو ہے بچے میں ساتھ نہیں لائی تھی کیونکہ بچے راستے میں بہت تنگ کرتے ہیں، اس وجہ سے پھر الجھن ہوتی ہے، کوئی چیز انسان سکون سے لے ہی نہیں پاتا۔ ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ سفر عذاب کا ٹکڑا، سفر چاہے تھوڑا سا ہو چاہے بہت سارا ہو تو عذاب کا ٹکڑا ہی ہے، تو اس وجہ سے میں نا بچوں کو نہیں ساتھ لے کے جاتی، کیونکہ بہت ٹینشن ہوتی ہے، راستے میں بچے تنگ کرتے ہیں، خود بھی انسان بڑی مشکل سے جو ہے راستے میں آ جا سکتا ہے، اور بچوں کے ساتھ تو بہت ہی مشکل ہے، تو اس وجہ سے میں نے کہا فوراً سے جاتے ہیں اور فوراً ہی واپس آ جاتے ہیں۔ تو آج میں آپ لوگوں سے کہنے والی تھی کہ آپ کی زندگی میں دکھ پریشانیوں کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ آپ کو جو ہے دکھ کے وقت پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کے قریب ہے اور کون آپ سے دور ہے، کون آپ کے ساتھ دکھ پریشانی میں کھڑا ہے اور کون آپ کا ہاتھ چھڑا کے جا رہا ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ خوشی میں تو سارے آپ کے ساتھ ہوں گے، سارے شریک ہوں گے، خوشی کے وقت تو سارے آپ کے ساتھ ہنسیں گے، پتہ اس وقت چلتا ہے لوگوں کا جب آپ دکھ پریشانی میں ہو، دکھ کے وقت ہی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہے اور کون ہاتھ چھڑا کر جا رہا ہے، کیونکہ یہ نہیں ہوتا کہ دکھ میں انسان اتنا شرابور ہے کہ اسے کسی کا جو ہے پتہ نہیں ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے کیا ہو رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اتنا دکھ سے جو ہے میں کہتی ہوں ٹوٹ چکا ہوتا ہے کہ اسے اس ٹائم سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن اسے پتہ چل رہا ہوتا ہے کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، تو اس ٹائم ہمیں تب اندازہ ہوتا ہے ہمیں جا کے کہ کون ہمارے قریب ہے اور کون جو ہے ہم سے دور ہے، کون ہمارا جو اس وقت ساتھ چھڑا رہا ہے۔ تو آپ اس ٹائم کسی کو یہ گلہ نہ کریں کہ فلاں ٹائم ہمارا کوئی نہیں تھا ہمارے ساتھ، ہم اکیلے تھے، وہ ٹائم ہم نے اکیلے برداشت کیا، کیونکہ انسان جو ہے کسی لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اسے کسی بات کا گلہ کریں، کسی کا شکوہ کریں کہ فلاں ہو گیا تو یہ ہو گیا تو فلاں میرے ساتھ نہیں تھے، یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، کیونکہ انسان کسی چیز کے لائق ہی نہیں ہے کہ ہم اس سے گلہ کریں، کیونکہ انسان کوئی مدد کر ہی نہیں سکتا کسی انسان کی، چاہے جتنی مرضی کوشش کر لے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کو آپ اپنا حال دل سنائیں، پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جانے اور آپ کے دل کی پریشانی جانے کیسے منٹوں میں غائب ہوتی ہے آپ کے دل کی پریشانی۔ میرے نا ایک مائنڈ سیٹ یہ بھی ہے کہ میں اپنی پریشانی کسی سے بھی ڈسکس نہیں کرتی، چاہے کوئی میرا کتنا قریبی کیوں نہ ہو، میں صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے روتی ہوں، اپنی پریشانی اللہ تعالیٰ کو ہی بتاتی ہوں، چاہے جو کچھ بھی ہو جائے، میں کبھی کسی کے سامنے نہیں روئی، آج تک مجھے یاد نہیں کہ میں کبھی کسی کے سامنے روئی ہوں، اور میں نے کبھی کسی کو کچھ جو ہے بتایا ہے، صرف میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا جو ہے دکھ بانٹا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بڑا ہمارا ہمدرد اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور نہ ہی ہمیں کوئی اللہ تعالیٰ سے زیادہ سمجھنے والا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ہماری پریشانی ہم کسی کے سامنے روئیں اور کسی کو اپنا دکھ بتائیں اور وہ ہماری پریشانی کم کرے، نہیں، بلکہ آپ اگر کسی کو اپنی پریشانی بتائیں گے تو الٹا آپ کی مزید پریشانی جو ہے بڑھ جائے گی، کم ہونے کی بجائے بڑھ جائے گی۔ بظاہر یہ کہ بنسبت اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو اپنی پریشانی بتائیں گے نا، آپ کبھی آزما کے بھی دیکھ لیں، آپ کبھی اپنی پریشانی اپنے دکھ اللہ سے بانٹ کر تو دیکھیں، آپ کو اتنا دلی سکون ملے گا، اتنا آپ جو ہے ہلکا فیل کر رہے ہوں گے کہ آپ کو ساری ٹینشنیں ساری پریشانی ایسے لگیں گی کچھ ہے ہی نہیں، ایک پلک جھپکتے آپ کو اتنا ہلکا پن محسوس ہو رہا ہوگا نا۔ میں تو یہی کرتی ہوں، چاہے میرے اوپر دکھوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑے جو بھی ہو، میں کبھی کسی کے سامنے نہیں روئی، نہ میں نے کسی کو اپنا دکھ درد بانٹا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا میں نے کبھی کسی کو اپنا قریبی دوست بنایا ہی نہیں ہے، میں نے صرف اللہ تعالیٰ ہی کو اپنے دکھ و درد سنائے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے روئی ہوں۔ میں پرسوں دیکھ رہی تھی ایسے ریلز وغیرہ سکرول کر رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی بیچارہ اتنا ضعیف العمر تھا نا، وہ ایسے بیٹھا ہوا تھا مسجد میں، سارا دن وہ بیچارہ ایک دوسرے سے مانگ مانگ کے پھر
سارے لوگ اس کو جو ہے جھڑک رہے تھے۔ پھر شام کو وہ اللہ تعالیٰ کی دربار میں مسجد میں آ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دکھ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے اللہ تعالیٰ کو سارے دکھ سنا رہا تھا کہ یا اللہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، یا اللہ فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا۔ میں اس کو دیکھتے ہی میری چیخیں نکل گئی۔ میں نے کہا یہ دیکھیں سبحان اللہ، یہ فقیر ہے اور اسے اتنا پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہمارا دکھ کوئی نہیں سنتا، اور ہم انسان ہیں کہ ہم جو ہے جانتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ سے غافل ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دکھ درد انسان کم کر سکتے ہیں، ہم اگر انسان کو بتائیں گے تو وہ ہمارا دکھ اور مزید بڑھے گا کم ہونے کی بجائے۔ تو آپ لوگوں سے جتنا ہو سکتا ہے آپ اپنے دکھ صرف اللہ تعالیٰ کو سنائیں، لوگوں کو سنانے کی بجائے آپ اپنے دکھ اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، دعاؤں میں روئیں، سجدوں میں روئیں۔ جتنا دعاؤں میں روئیں گے اتنا زیادہ آپ کے دل کو سکون راحت محسوس ہوگی، اتنا آپ جو ہے ہلکا ہلکا فیل کریں گے۔ تو ابھی ہم لوگ بازار میں پہنچ گئے تھے، میں نے کہا شوز لے لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے اور جو کچھ لینا ہوگا لے لیں گے۔ تو ادھر کوئی ورائٹی اچھی نہیں تھی، ساری بیکار سی جو ہے جوتیاں تھی، کوئی نہ ان کا کلر اچھا تھا، نہ ان کی کوئی ورائٹی اچھی تھی، نہ کوئی کچھ، مجھے تو کچھ بھی اچھا نہیں لگا ان میں۔ اتنی چیزیں دکھا رہے تھے بھائی جوتے، میں نے کہا بھائی مجھے کچھ بھی اس میں سے اچھا نہیں لگ رہا، تو میں نے کہا کوئی اور دکھائیں ورائٹی کوئی الگ ہو۔ وہ کہتے نہیں ساری ہماری دکان میں جو یہی پڑی ہیں، باقی تو دوسری ہیں، وہ جو کہتے ہیں فینسی شوز پڑے ہیں، اگر آپ نے وہ لینے تو وہ بتاتے۔ میں نے کہا نہیں فینسی میں نے کیا کرنا ہے، میں نے کوئی ایسی کیجول لینی ہے کہ میں باہر بھی اس کو کیری کر سکوں اور گھر میں بھی انسان اس کو بآسانی پہن سکے، کیری کر سکے۔ میں پہلی مرتبہ اپنے لیے جو ہے شوز پسند کرنے آئی ہوئی تھی، کیونکہ جو ہے زیادہ تر میری جوتیاں جو ہے میری امی ہی لے کے جاتی ہیں، میں اتنا بازار جو ہے نہیں جاتی کوئی اپنے لیے شاپنگ کرنے۔ اپنے بچوں کے لیے کچھ لینا ہو تو پھر جو ہے جاتی ہوں، اگر اپنی کوئی جوتے وغیرہ لینے ہوں تو تب امی جاتی ہیں، کیونکہ مجھے جو ہے زیادہ اتنا جوتوں کا پتہ نہیں لگتا، کیونکہ اتنے زیادہ شوز دیکھ کر انسان پہلے ہی کنفیوز ہو جاتا ہے کون سی لیں کون سی نہیں لیں۔ تو اس وجہ سے مجھے جو ہے یہ جوتے جو ہے چوائس کرنے میں تھوڑی سی وہ پرابلم ہوتی ہے، اس وجہ سے میرے زیادہ تر جو ہے جوتے امی ہی لے کے جاتی ہیں۔ تو اس مرتبہ امی کی جو ہے طبیعت ٹھیک نہیں تھی، پہلے امی جا رہی تھی بازار، میں نے امی پھر کہتی آپ لوگ چلے جائیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے جو ہے ہم خود چلے جاتے ہیں۔ تو جو ہے ہم بازار آئے ہوئے تھے اور مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کون سا جو ہے جوتا لوں اور کون سا نہیں لوں۔ میں نے اس دکان سے میں اٹھ کے چلی گئی، میں نے کہا کوئی ادھر ہے نہیں اچھے سے کہ انسان لے لے۔ پھر ہم لوگ دوسری شاپ پہ آ گئے، ہم لوگ دوسری شاپ پہ آئے ہیں، یہ والی جو ہے جوتی میں نے سلیکٹ کی ہے اپنے لیے۔ آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتائے گا کہ کیسی ہے، باقیوں سے یہ ڈیفرنٹ تھی، اچھی تھی، مجھے اچھی لگی ہے۔ باقی میں نے جو ہے کافی شوز نکلوائے، کافی دیکھی، لیکن ان سب میں مجھے یہ جو ہے ڈیفرنٹ لگی تو مجھے یہ پسند آ گئی۔ میں نے کہا اچھا چلو جو ہے اتنا زیادہ گھوم رہے ہیں اس سے اچھا ہے یہ لے لیں۔ یہ تھی بھی اچھی اور انسان گھر میں بھی کیجول سی تھی، گھر میں بھی پہن لیتا ہے، اگر کہیں بازار وغیرہ کہیں جانا تو تب بھی یہ جو ہے کیری کر لیتا ہے، بہت اچھا ڈیفرنٹ تھا اور ڈیسنٹ تھا۔ تو اس وجہ سے جو ہے میں نے یہ والا پسند کیا، وہ مجھے چھوٹا تھا تو میں نے اسے ایک نمبر بڑھا لیا، یہ مجھے جو ہے فٹ آ گیا تھا اور لگ بھی جو ہے کچھ ڈیفرنٹ اچھی لک دے رہا تھا، تو اس وجہ سے میں نے یہ چوائس کیا۔ آپ لوگوں کو یہ کیسی لگی آپ نے کمنٹ باکس میں مجھے لازمی جو ہے بتانا ہے۔ باقی جو ہے بچوں کے بھی شوز لینے تھے اور جو ہے ان کے لیے کیچر پونیاں وغیرہ جو ہے اکثر میں آتی ہوں، وہ کہتے ہیں نا بچوں کے لیے جتنی کیچر پونیاں یہ چھوٹا موٹا سامان ہے اتنا ہی کم ہے۔ ہر مرتبہ جب بھی میں آتی ہوں ضرور ان کے لیے کیچر پونیاں کچھ نہ کچھ لازمی لے کے جاتی ہوں۔ تو اس مرتبہ بھی میں نے کہا پہلے شوز لے لیتے ہیں، اس کے بعد جو ہے بچوں کے لیے چھوٹی موٹی چیزیں تو لینی ہوتی ہیں۔ کل ہم لوگ آئے تھے ان کے لیے گڑیا وغیرہ، ان کی بکس چھوٹی چھوٹی جو ہے بچے لکھنے والی وہ لے کے گئی تھی، ان کی گڑیا، ان کے برتن، یہ وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ کل میں نے جو ہے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ کل آلریڈی کافی ہم لوگ لیٹ ہو گئے تھے، اس وجہ سے میں نے کہا ابھی ٹائم نہیں ہے ویڈیو بنانے کا، کل انشاءاللہ نیکسٹ آئیں گے نا جو ہے جوتے وغیرہ لینے تب میں پراپر جو ہے ولاگ ایک بنا لوں گی، کیونکہ کل میں نے ولاگ نہیں بنایا تھا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ کل نا صبح ناشتے میں ہم لوگوں نے پی لی لسی، اور آپ لوگوں کو تو پتہ ہے جب انسان لسی پی لے تو اتنی زیادہ شدید والی نیند آتی ہے۔ ہم لوگ لسی پی کے میں اوپر چلی گئی، کام وغیرہ کیا، ایسے ہی میں موبائل ابھی اٹھا کے میں لیٹی ہی تھی کہ مجھے نیند آنے لگی، میں نے موبائل جو ہے تکیے کے نیچے رکھا اور یہ سوئی تقریباً میں 2 بجے جا کے اٹھی۔ پھر بچے آگے پڑھنے والے، جب میں اٹھی نا مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا چکر سے آ رہے تھے اور ایسے ہلکا ہلکا بخار بھی محسوس ہو رہا تھا، میں نے کہا مجھ سے تو نہیں جایا جائے گا نیچے بچوں کو پڑھانے۔
پھر میں اٹھی، ہم نے جو ہے آہستہ آہستہ اٹھ کے جو ہے وضو کیا، نماز وغیرہ پڑھی. جب تک لڑکیاں آگے کہتی باجی آپ نے پڑھانا نہیں ہے. میں نے کہا آج تو میرے بیٹا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آج میں نے کہا جو میری کلاس کی وہ ہے نا مانیٹر، میں نے کہا ان سے کہیں آپ کا سبق سن لیں اور آج جو ہے چھٹی کر دے، کیونکہ آج جو ہے مجھ سے نہیں پڑھایا جائے گا. تو اس وجہ سے جو ہے کل میں نے ولاگ اپلوڈ نہیں کیا تھا، تو آج میں نے سوچا جو ہے شاپنگ کا پراپر جو ہے ولاگ میں بناؤں گی اور آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. پھر ہم لوگ آ گئے جو ہے کپڑوں والی شاپس پہ. میں نے کہا بچوں کے لیے کچھ ایک آدھا سوٹ لے لیتے ہیں ادھر سے، تو ہمیں کوئی پسند نہیں آیا. پھر ہم لوگ دوسری شاپ پہ آ گئے. ادھر سے دیکھتے ہیں اگر کوئی پسند آ جائے تو. تو ان کے ادھر جو ہے نا ڈیزائن بہت ہی پیارے تھے، لیکن ان کا کپڑا سٹف بالکل بھی اچھا نہیں تھا. اتنا ہلکا سا کپڑا تھا کہ ایک دو بار ہی جو بچے بہت ہی مشکل سے پہن سکیں گے، کیونکہ یہ اتنے جلدی پھٹ جاتے ہیں. ہلکا بالکل کپڑا تھا. باقی ان کا ڈیزائن بھی اچھا تھا، کلرز بھی اچھے تھے، سارا کچھ اچھا تھا. لیکن وہی بات ہے نا کہ جو ہے سٹف اچھا نہ ہو تو باقی ڈیزائن کو کیا کرنا ہے. ویسے میں ڈیزائن کے دیکھ رہی تھی، میں نے کہا بچوں کے لیے انسٹچ کیے ہوئے بعد میں کپڑے لے لوں گی. پھر بعد میں جو ہے ان کے لیے شٹل لیسیں وغیرہ لے کر جو ہے اس طرح کے ڈیزائن بنا کے ان کو دے دوں گی، کیونکہ یہ بہت ہی اس طرح کے کپڑے اگر آپ خود جو ہے اسٹچ کریں نئے نئے ڈیزائن بنا کے بچوں کے لیے، یوٹیوب پہ بھی کافی سرچ کرتے ہیں، آتے رہتے ہیں ڈیزائن. پھر بھی میں ادھر سے میں نے کہا کوئی اگر اچھا سا لگ جائے تو بچوں کے لیے کپڑے لے کے الگ سے جو ہے اسٹچ کر لوں گی، وہ بہت ہی پیارے لگتے ہیں. تو ادھر سے ہم نے جو ہے کوئی اچھا نہیں لگا، ہم نے کہا دوسری سائڈ پہ دیکھ لیتے ہیں، شاید کوئی جو ہے دل کو اچھا لگ جائے. لیکن ان کے ڈیزائن بھی اچھے تھے. وہی بات میں پھر سے کہہ رہی ہوں کہ ان کا کپڑا بھی اچھا بالکل نہیں تھا، لیکن ان کے ڈیزائن اچھے تھے اور کپڑوں کے کلرز بہت اچھے تھے. تو ادھر سے ہمیں کچھ خاص پسند نہیں آیا. پھر ہم نے کہا چلو ادھر سے چلتے بنتے ہیں، آگے جاتے ہیں، آگے کچھ اور لینا ہو تو لے لیں گے، نہیں تو گھر چلے جائیں گے. پھر ہم لوگ آگے جو ہے بڑے سوٹوں والی جو ہے شاپس پہ، کیونکہ ادھر ہمیں ایک فراک دور سے دیکھ کر بہت ہی اچھی اٹریکٹیو لگی، اس لیے ہم نے سوچا کہ اسے دیکھ لیتے ہیں، شاید کبھی جو ہے لینا پڑے تو ادھر سے لے جائیں گے. ادھر کافی اچھے اچھے سوٹ تھے جو اسٹچ کیے ہوئے. آپ جو ہے بآسانی یہ کسی شادی وغیرہ کسی فنکشن پہ بآسانی اس کو کیری کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بہت ہی اچھے اور ڈیفرنٹ سے ان کے ڈیزائن تھے. اچھا جی، تو اب آتے ہیں اپنے مین پوائنٹ پر. یہ دیکھیں آپ لوگ، اتنی اچھی اچھی چیزیں تھیں نا کچن کے لیے، بہت ہی اچھی تھی، اور ان کی پرائس بھی جو ہے ریزنیبل تھی. اتنی زیادہ جو ہے نہیں تھی. ہر چیز یہاں 100 کی تھی. جو چیز بھی آپ لیں گے، چاہے وہ چھوٹی ہو، چاہے وہ بڑی ہو، چاہے وہ کچن سے ریلیٹڈ ہوں، چاہے وہ جو بھی ہو، لیکن زیادہ تر چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. میں نے ہر چیز جو ہے کیمرے میں کیپچر کیا آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ یہاں جو ہے یہ تھے تقریباً جو ہے 3 چمچ 100 کے، اور یہ اچھی والی ان کی کوالٹی جو ہے بہت زبردست تھی. اور دوسرے وہ پڑے ہوئے تھے وہ 6 چمچ تھے، یہ والے 6 چمچ تھے، اور یہ بھی جو ہے 100 کے تھے، اور ان کی کوالٹی بھی زبردست تھی. لیکن جو 3 چمچ تھے وہ زیادہ بیسٹ تھے. اور بھی کافی چیزیں تھیں کچن سے، بہت ہی جو ہے امپورٹنٹ جو کچن کے لیے ہوتی ہیں، ساری بہت ہی اچھی اچھی چیزیں تھیں. ساری جو ایک 100 کی، چاہے آپ ایک چیز لیں چھوٹی سی ہو تو وہ بھی 100 کی، اور بڑی ہو اور کیا کہتے ہیں کچن کی ہو، یا کوئی جو ہے ٹب وغیرہ ہو جو کپڑے وغیرہ ڈالنے کے لیے یا کچھ بھی، وہ بھی جو ہے 100 کی. اور یہ برش وغیرہ جو عام طور پر ہمیں 250 یا 200 کے ملتے ہیں، ادھر وہ بھی 100 کے تھے. اور ان کی کوالٹی بھی اچھی تھی. اتنے نرم نرم تھے جن کو مسوڑوں کا مسئلہ، مجھے اکثر ہی مسوڑوں کا مسئلہ رہتا ہے. پھر میں نے ایک ادھر سے برش کیری کیا، میں نے کہا ایک برش لے لیتے ہیں. اور یہ باقی جو آپ لوگ چیزیں دیکھ رہے ہیں بہت ہی زبردست چیزیں تھیں، اور ساری جو ریزنیبل تھی. یہ بھی مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کہا ایک لے لیتے. میں نے کہا اچھا چلو دفع کرو، یہ ایویں ہی فضول پیسے ضائع کرنے ہیں. یہ ٹوکریاں مجھے بہت زیادہ پسند ہیں. آپ لوگ اس میں سبزی وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں، اور جو ہے کیا کہتے ہیں اس میں آپ فروٹ بھی دھو کے جو ہے فریج میں رکھ سکتے ہیں. باقی یہ چیزیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھی اچھی اور پیاری پیاری چیزیں تھیں. آپ لوگ ڈبے وغیرہ جو چیز بھی لینا چاہیں لے سکتے ہیں کچن کے لیے. بہت ہی زبردست آئٹم تھے، بہت ہی اچھی چیزیں تھیں. ادھر شوز بھی تھے، شوز بھی سارے بہت ہی پیاری پیاری تھے.
اور دوسری سائڈ پہ ادھر سارے جو کھلونے تھے، کھلونے کی چیزیں بچوں کے لیے بہت ہی اچھی زبردست چیزیں تھیں. مجھے تو یہ والی جو ہے بہت پسند آئی تھی. میں نے اس کی جو ہے ویڈیو بھی بنائی تھی. اور باقی جو ہے بچوں کے کھلونے جو ہے بہت ہی اچھی اچھی چیزیں تھیں. آپ جو ہے یہ سانپ وغیرہ جو بھی ہورر پرینک آپ کسی کے ساتھ کریں تو وہ بھی کافی زیادہ چیزیں تھیں. یہ کیا کہتے ہیں، چھپکلی، مینڈک اور خرگوش جو بھی آپ لینا چاہیں بہت ہی زیادہ تھے. میں ہاتھ میں لے کر کھڑی تھی، مجھے ایسے لگ رہا تھا یہ کہ سچ میں یہ زندہ ہو جائیں گے، مجھے ایسے ڈر لگ رہا تھا. اور باقی کافی چیزیں تھیں. میں نے سب کچھ جو ہے کیمرے میں کیپچر کرنے کی کوشش کی تاکہ سب چیزیں آپ لوگوں کو دکھائی جا سکیں. یہ دیکھیں کتنے کیوٹ اور جو ہے چھوٹے چھوٹے سے پیارے پیارے سے ہیں. ان کو ہاتھ میں اٹھانے سے تھوڑی سا ڈر محسوس ہو رہا تھا، لیکن پھر میں کہہ رہی تھی نہیں یار جانے دو، یہ تو ہیں کھلونے، یہ کیا کریں گے. پھر ہم نے کافی دیر ان کو ہاتھ میں لے کر کھڑے رہے، بہت مزہ آ رہا تھا. لائٹ اس کی لائٹ بھی جلتی ہے. پھر ہم جو ہے کچھ آگے ادھر کنگھیاں وغیرہ تھیں، کیچر پونیاں سارا کچھ تھا. میں نے جو ہے کنگھی لینی تھی کیونکہ کنگھی ہم ہر بار آتے ہیں اور 2-3 کنگھیاں لے کے جاتے ہیں، لیکن ہم وہ کہتے ہیں نا کہ بڑے گھر میں جس گھر میں زیادہ لوگ رہتے ہوں تو وہاں ماچس، کنگھی اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چھری آپ کو نہیں ملے گی، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی. تو اس وجہ سے ہم لوگ جو ہے زیادہ جو ہے لیتے رہتے ہیں. ہر بار جب بھی آئیں 2 یا 3 جو ہے ہم لوگ کنگھی لے کے جاتے ہیں. تو اس مرتبہ بھی ہم نے جو ہے دو کنگھیاں تقریباً لی تھی اور جو ہے وہ کیا کہتے ہیں چھریاں بھی لی تھی، کیونکہ ہر بار جو ہے ہم جتنی چھریاں لے کے جاتے ہیں نا سبزی کاٹنے کے لیے، جب سبزی کاٹنے کا ٹائم آتا ہے تو ملتی ہی نہیں ہیں. اور ماچسیں بھی ڈبہ اگر لیا جائے جب جو ہے آگ جلانے کا ٹائم آتا ہے تو ماچسیں بھی نہیں ملتی. تو جی یہاں پر ہم لوگ جو ہے بازار سے فارغ ہونے کے بعد گھر کی طرف جو ہے روانہ ہو پڑے تھے. ہم نے کہا شام ہونے سے پہلے جلدی جلدی ہم گھر پہنچ جائیں گے، کیونکہ ہمارا گھر آلریڈی پاس ہی اتنا زیادہ دور نہیں ہے. ہم پیدل بھی آسانی سے آ جا سکتے ہیں. اگر ہم پیدل آئیں تو تقریباً ہمیں 10 منٹ لگتے ہیں، اگر ہم بائک پر آئیں تو 3-4 منٹ ہی بڑی مشکل سے لگتے ہیں، کیونکہ پاس ہی ہے بازار. تو اس وجہ سے جو ہم فوراً ہی آ کے اپنی بآسانی سے ضرورت کی چیزیں وغیرہ لے کے فوراً گھر بھی چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے ہم لوگوں نے کہا کہ شام ہونے سے پہلے جلدی جلدی گھر چلے جائیں، کیونکہ کام جو ہے کام شام ہوتے ہی ہیں گھر میں، آفیسلی سی بات ہے. تو ابھی ہم لوگ راستے میں ہم لوگ رکے تھے بچوں کے لیے کوئی چیز وغیرہ لینی تھی، تو ابھی ہم لوگ جو ہے نکل پڑے تھے گھر کی طرف. تو یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ولاگ. امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا. تو کل نئے ولاگ کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.